جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھی نا اپنے بیٹے سے، کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں، کیسے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن بیٹا باز نہ آیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے اہل و عیال کا خیال کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا. اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام بیٹھ گئے اور یہ کیا ہو گیا اور اب سوچیں یہ تو بڑھ گئے، بس نوح علیہ السلام نے فوراً استغفار کیا، اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی، میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں. بس ختم، بھول گئے. اب یہ تھوڑی کہ روتے رہیں بیٹھ کے، بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو. تو ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بیٹھ کے خام خام میں پریشان ہے. بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے. غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو. میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او، کاواساکی جی ٹی او 125. آپ کو پتا ہے کیا بائک تھی وہ، ہم نے بھی بڑے شوق پالے ہیں ایک زمانے میں. میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا. اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے. 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا، میں نے پیٹرول ڈلوایا اس میں، تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے ساتھ والے سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے یار، ہر تھوڑے دن بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے، پوری قوم کے لیے بڑھ رہا ہے نا. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ آئے، سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے. اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے غصہ نہیں آیا. میں یہی کہتا ہوں یار مجھے ٹینشن لینے سے کیا ملے گا، 100 روپے لیٹر بڑھ جائے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو. بھائی نہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، گاڑی بیچ دو، دوبارہ آ جاؤ، ٹیکسی پہ آ جاؤ، پھر بھی ہے تو پھر رکشے پہ آ جاؤ، پھر چنچی پہ آ جاؤ، پھر پیدل ہو جاؤ. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ نئے نئے دیندار بنتے ہیں یا پرانے بھی، وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% خلفائے راشدین جیسا بن جائے، جبکہ بیگم پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ الگ سمت میں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، بچے باغی ہونا شروع. وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مکھنچو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے. تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو. ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی ہم سے نہیں سوال ہوگا، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا. تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ والے کی کم ہو رہے ہیں، وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے، وہ رفع کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے، میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا، تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں، آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات، حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے. میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتا ہے سنا تو ہے، مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں تیسری بار دوبارہ، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب، وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے، وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم نے ایک ٹاپک پر بات کی، پورا کور کیا اس کو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع، یہ ٹینشن